ایسے رشتہ دار جو صرف جادو میں یا بدنیتی سے آپ کے دشمن ہیں یا آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حسد کی وجہ سے اپنی اولاد کو آپ سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، جب بھی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوں گے تو وہ آتے ہی بیٹھ کر ایک جگہ نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھیں مسلسل چلیں گی، حالانکہ وہ کتنی ہی بار آپ کے گھر آ چکے ہوں، ایک جگہ مستقل نہیں دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل وہ کبھی یہاں دیکھیں گے، کبھی وہاں دیکھیں گے، کبھی یہاں دیکھیں گے، ہمیشہ آپ کے گھر میں وہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں۔ یہ ایک سیکنڈ علامات ہے، آپ ان کے سامنے لاکھ میٹھا یا شربت رکھ دیں، وہ سب کچھ پھیکا پھیکا ضرور لیں گے، لیکن وہ آپ کا بنایا ہوا آپ کے ہاتھ کا میٹھا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر بیٹھیں گے، وہ پریفر ضرور کریں گے کہ وہ صوفے پر بیٹھے ہوں تو وہ کارپیٹ پر آ جائیں گے، کرسی پر بیٹھے ہوں تو زمین پر آ جائیں گے۔ جب بھی وہ آپ کے گھر میں آئیں گے وہ آپ کے واش روم یا آپ کے کچن میں ضرور جائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کی آنکھ بچا کر وہ آپ کا نمک لے سکتے ہیں، آپ کے گھر تباہی کے لیے تیار ہو جائے اگر انہوں نے آپ کے گھر کا نمک حاصل کر لیا، جھاڑو حاصل کر لی یا آپ کے غسل خانے میں چلے گئے، وہ کسی سہاگن کے گھر میں ضرور آئیں گے تو وہ آتے ہی انسسٹ کریں گے میں تو اس سے ملنے آئی ہوں۔ لڑکی ہو تو وہ اس کی دو چیزوں کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کی زبان سے اس کی بات نکل جاتی ہے، وہ بالوں کی تعریف ضرور کرے گی۔ نمبر 2، اس کے پیر۔ ایک عورت آیا کرتی تھی، جب وہ آتی تھی تو زمین پر بیٹھتی تھی اور زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھتی تھی، بار بار ہاتھوں کو سمیٹتی تھی، اور یہ عمل اس قدر شدید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفر جادو کرنے والے رشتہ داروں کی نشانیاں۔ ایسے رشتہ دار جو صفر جادو میں یا بدنیتی سے آپ کے دشمن ہیں، وہ اپنی کچھ علامات رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات پتہ ہوں اور آپ ان کو جمع کر لیں تو نہ صرف آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کا سد باب بھی کر سکتے ہیں اور ان کے حملے سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ اب جو علامات آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں، کسی ایک علامت کو لے کر یہ آپ فیصلہ نہیں کر لینا، آپ نے باقی علامات کو بھی دیکھنا ہے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے تو آپ نے ان پر حملہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنا ڈیفینس میکانزم اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو وہ کہیں نہیں جائیں، وہ اس سے زیادہ شدید حملہ کریں گے۔ جو میں آپ کو تجویز ہدیہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکمت یہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دشمن کے حملے سے باخبر رہو، اس کے حملے کو نیوٹرلائز کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ بس یہی آپ کو کرنا ہے کہ جب آپ کی یہ نالج بڑھ جائے گی کہ یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو بس انشاءاللہ تو وہ ناکام ہوتے رہیں گے، آپ اس کا سد باب کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ آپ نے ان کو گیس کر لیا ہے، آپ نے ان کو پہچان لیا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی پہچان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ اس سے بھی بڑا حملہ کریں گے۔ تو حکمت کی بات یہی ہے، جتنی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے تو وہ انہوں نے اپنی تباہ کر ہی لی ہے، وہ تو نالی میں منہ دے کر مریں گے، سو مریں گے۔ آپ اپنا ڈیفینس میکانزم تیار رکھیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو ان کی موت مرنے دے، وہ اسی طرح جائیں گے، ان کی آخرت تو ہے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ سو آپ کے رشتہ دار جو کہ جادو سفل یا کالے علم کے ذریعے آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حسد کی وجہ سے اور اپنی اولاد کو آپ سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ علامات غور طلب ہیں۔ جب بھی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوں گے تو وہ آتے ہی بیٹھ کر ایک جگہ نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھیں مسلسل چلیں گی، حالانکہ وہ کتنی ہی بار آپ کے گھر آ چکے ہوں، ایک جگہ مسلسل نہیں دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل وہ کبھی یہاں دیکھیں گے، کبھی یہاں دیکھیں گے، کبھی وہاں دیکھیں گے، کبھی اوپر دیکھیں گے، کبھی نیچے دیکھیں گے، حالانکہ وہ کتنی بار آ چکے ہوں، لیکن مسلسل ان کی گردن ورکنگ موڈ میں رہے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جسم سے وہ چیزیں ڈیفائن کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے بولے نہ بولے، اس کی لینگویج جسم کی الگ بول رہی ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو سمجھ لے ایکسیس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے گھر آئیں گے یا مہمان بن کر آئیں گے وہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں گے۔ اب ان کو اگر شوگر ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان کو شوگر بھی نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈ علامات ہے کہ آپ ان کے سامنے لاکھ میٹھا یا شربت رکھ دیں، وہ سب کچھ پھیکا پھیکا ضرور لیں، لیکن وہ آپ کا بنایا ہوا آپ کے ہاتھ کا میٹھا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب آپ کے گھر میں آ کر بیٹھیں گے وہ پریفر ضرور کریں گے کہ وہ صوفے پر بیٹھے ہیں تو وہ کارپٹ پر آ جائیں گے، کرسی پر بیٹھے ہیں تو زمین پر آ جائیں گے، زمین پر آ جائیں گے تو
آپ سے انسسٹ کریں گے کہ ان کا کھانا جو کچھ بھی ہے زمین پر لا کر رکھ دیا جائے، کہ اس کے باوجود کہ میز موجود ہو لیکن وہ پریفر کریں گے کہ زمین پر بیٹھیں گے۔ پھر ایک اور علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کے گھر آئیں گے وہ آپ کے واش روم یا آپ کے کچن میں ضرور جائیں گے۔ واش روم اور کچن میں جانا کوئی غلط بات نہیں، لیکن ان کی علامات اس لیے ہوں گی کیونکہ وہ آپ کے کچن کی چیزوں کو آبزرو کریں گے، اس میں ایسی کون سی چیز رکھی ہے جو ان کے کام آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل وہ آپ کی آنکھ بچا کر وہاں کا نمک لے سکتے ہیں۔ سمجھ لیجئے آپ کا گھر تباہی کے لیے تیار ہو اگر انہوں نے آپ کے گھر کا نمک حاصل کر لیا، یا آپ کے گھر کے کچن کی جھاڑو حاصل کر، یا آپ کے غسل خانے میں چلے گئے۔ اب شاید لوگ کہیں ہمارا زیادہ تر رشتہ دار آتے وہ تو غسل خانے میں جائیں گے، وہ تو واش روم بھی جائیں گے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگین میں نے شروع میں بھی کہا ہے کسی ایک مثال پر آپ اتفاق کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو صرف ایک علامت میں فیصلہ کر لے وہ تو خود ہی بیوقوف انسان ہے۔ میں آپ کی ایک سیریز میں علامات بتا رہا، اگر آپ باقی علامات کے ساتھ بھی یہ علامت دیکھیں تو آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے، جس کے ساتھ ہی وہ دیر تک نہیں بیٹھیں گے۔ آپ خواہ ان کے لیے کتنے ہی اہتمام کریں، ان کی جو نشست ہوگی وہ جس جگہ بیٹھیں گے بہت شارٹ ہوگی۔ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، فٹافٹ گھر سے نکل جائیں گے۔ یا تو وہ بہت زیادہ گیپ کے ساتھ آئیں گے یا پھر وہ اچانک آئیں گے اور آپ کو ان کو گیٹ پر ریسیو کر کے حیرت ہو جائے گی، یہ کیسے آ گئے؟ اور اس طرح آئیں گے کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے اور جانے کا نام نہیں لیں جب تک آپ ان کو کھانا نہیں کھلا دیں گے۔ اس کے ساتھ ان عورتوں کو آبزرو کیجیے گا، خصوصاً وہ عورتیں جو خاص طور پر سیاہ اور کالا علم کی شوقین ہوتی ہیں، تباہ و برباد کرنے پہ درپے ہوتی ہیں۔ وہ کسی سہاگن کے گھر میں ضرور آئیں گی تو وہ آتے ہی انسسٹ کریں گی میں تو اس سے ملنے آئی ہوں، اور صرف یہی نہیں، وہ اپنی بیٹی کو یا اس بیٹے کو بلا کر اپنے رائٹ ہینڈ کی بجائے لیفٹ ہینڈ پر بٹھائیں گی، اور ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا ان کی باڈی ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہ یہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے، لیکن جو بھی جادو سفل کرتا ہے اس کی باڈی اس کو خود کمانڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو بلائیں گے اور بٹھا کر اس کو انڈیویجول اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک آبزرو کریں گے۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس طرح سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں گے جس طرح زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کسی انسان کو اس طرح دیکھیں گے حیرت سے، یعنی آپ کو خود حیرت ہونے لگے گی کہ یہ کس طرح گور رہے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور علامت ہے، جو سفل جادو کی نیت سے رشتہ داروں کے گھر میں آتے ہیں کہ لڑکی ہو تو وہ اس کی دو چیزوں کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان کی زبان سے اس کی بات نکل بھی جاتی ہے۔ نمبر 1، بالوں کی تعریف ضرور کریں گے۔ نمبر 2، اس کے پیر وہ دیکھیں گے اور اس کی تعریف بھی کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ سفل جادو کرنے والوں کی دو بہت خاص علامتیں ہوتی ہیں جو ٹپیکل عورتیں آ کر کرتی ہیں۔ بس کچھ لوگوں کو میں نے جب دربار ریسیو کیا اور ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عورت آیا کرتی تھی اور جب بھی وہ آیا کرتی تھی زمین پر بیٹھتی تھی اور زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھتی تھی، یعنی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اس طرح ہوتے تھے، اور وہ بار بار ہاتھوں کو سمیٹتی تھی، اس طرح سمیٹ کر اپنے ہاتھوں کو ملا کرتی تھی۔ یہ عمل اس قدر شدید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسا شخص، ایسی عورت ایک جادو کر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اس گھر کو تباہ کرنا ہے، وہ اس کو قبر کے مٹی سندور میں ملا کر پڑھائی کر کے 40 دن کے بعد دیتا ہے، اور وہ چٹکی برابر ہوتی ہے۔ وہ اپنے کلائنٹ کو یہ دیتا ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھوں پر لگا کر جانا، جس گھر کو تباہ کرنا ہو اس گھر میں جا کر بیٹھ کر زمین پر ہاتھ پھیرنا، اور اس طرح چاروں طرف تم فرش پر ہاتھ پھیر کر آ جانا۔ جب ان کا کام ہو جائے گا تو وہ گھر سے باہر نکل جائیں گے اور نہ کوئی نشان ہوگا، اور یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے، اور جو آپ کے رونگٹے اور آپ کا الارم سٹینڈ بائی پر کر دینا چاہیے۔ ان کو آبزرو کریں گے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے بہت سارے الگ سیگمنٹ ہیں۔ یہاں ہم صرف علامات کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ رشتہ دار جو بدنیت سے گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی میٹھا شربت یا میٹھی چیز بار بار بنا کر لائیں گے، یعنی آپ کو کہیں گے جب بھی وہ آتے ہیں یہ میٹھا ضرور لے کر آتے ہیں۔ جب بھی ان کی آمد ہوتی ہے وہ میٹھا ضرور ہوتا ہے، اور اس میٹھے میں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس پر بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ گھر میں جس پر ان کی سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے وہ اس کو بلا کر زبردستی وہ چیز، وہ ڈبہ تو وہ باکس کھول کر دودھ لائے ہیں یا مشروب لائے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اسے ضرور پلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک لڑکی کی مثال دوں گا۔ وہ لڑکی پاکستان میں نہیں تھی،
بابا جی ان سے ان کی فیملی سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے بات بتائی تھی کہ ان کی خالہ تھی۔ دراصل ان کی خالہ ان کی گھر آئی، وہ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ ہر 2 ہفتے بعد آتی اور وہ کوئی شربت دودھ سے بنا کر لاتی تھی اور کہتی تھی یہ بچی تو مجھے بہت پسند ہے، اور اس کو وہ پلایا کرتی تھی۔ اس بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وجہ یہی تھی کہ ان کی خالہ کے بیٹے سے اس بیٹی نے شادی سے انکار کیا تھا، تو اس دن سے اتنی اچھی خالہ بن گئی تھی کہ وہ ہمیشہ 2 ہفتے بعد نازل ہو جاتی اور ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ یہ لوگ سمجھتے رہے کہ یار ہم نے تو اس سے انکار کر دیا تھا اور یہ تو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگی۔ الٹا یہ لوگ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو انکار کیا تھا، بلکہ یہ اچھے ہو گئے ہیں۔ در حقیقت ان کی خالہ اسی دودھ میں ملا کر لا کر اس کو پلاتی رہیں اور اس بچی کی شادی نہیں ہوئی۔ تقریباً 40 سال کی ہو گئی۔ جب ان کی بابا جی سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے ان کو یہ بات بتائی اور ان کا توڑ بتایا۔ اس بچی کی پھر شادی ہو گئی، لیکن اس وقت بہت ٹائم نکل چکا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے آبزرویشن میں رکھنا ہے۔ ان کے بیٹھنے سے، خصوصاً ان کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کو آبزرو کریں۔ اس بات سے آبزرو رکھیں کہ وہ پرس بلا وجہ بار بار نہ کھولے۔ اس کو بھی آبزرو رکھیں کہ وہ ہاتھ صوفے کے پیچھے کر کے نہ بیٹھے۔ اگر پیچھے کر کے بیٹھیں تو وہ کوئی چیز یا کوئی قبرستان کی مٹی ہے وہ آپ کے گھر میں ڈال جائیں گے۔ اور ایک چیز جو آپ کو کرنا ہے، جو آپ کو بچا لے گی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آ کر کوئی بھی مہمان گھر سے واپسی جائے، ہمیشہ بزرگان دین کے ہاں، آل رسول اہل بیت کے ہاں ہمیشہ گھر کی جھاڑو اور پوچھا لگایا جاتا تھا۔ السلام علیکم۔